السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 166 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 167 167 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ چونکہ اس سے پہلے کی ایک دو آیت خصوصاً انکار رسالت کے حوالے سے، خصوصاً آیت نمبر 166 جو تھی کہ حبیب اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ پر جو نازل کی جانے والی کتاب ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو آپ دل کو نڈھال نہ کریں، خود کو نڈھال نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں۔ اللہ گواہ ہے، آپ کا بھی اور آپ پر اتری ہوئی کتاب کا بھی، اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 167 میں فرماتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو نہ مان کر اور آپ پر نازل کی جانے والی کتاب یا احکام کو نہ مان کر، وصدوا عن سبیل اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں آنے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، ایسے دو جرم کے مرتکب کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دور کی گمراہی سے مراد یہ ہوتا ہے ہدایت ان کے قریب نہیں ہے، گمراہی کی اتنی دوری میں چلے گئے ہیں کہ ہدایت ان کے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ انکار رسالت اور انکار قرآن، یہ دو چیز ایسی ہے جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب دوسری آیت دیکھیے، آیت نمبر 168 دیکھیے، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور حد سے بڑھ گئے۔ ایک تو کافر وہ ہوتے ہیں جو اپنے کفر میں مگن ہے، لیکن ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو اپنے کفر کو یہ دشا دیتے ہیں کہ مسلمان کو برا کہنا ہی ہمارا کفر ہے۔ کھڑے گاؤں کے کافروں کو دیکھیے آپ، وہ صبح صبح اٹھیں گے، گھنٹی چلائیں گے، اپنا کام کر کے بس چلے جائیں گے، مسلمانوں کو اسلام دھیان میں بھی نہیں لاتے، وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن ایک کافر ایسے ہیں
جو بس صبح ہو یا شام ہو مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، مسلمانوں کے خلاف سوچنا، اسلام کے خلاف سوچنا بولنا، ایسوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ظلموا، بے شک وہ لوگ جو کفر بھی کیے ہیں اور حد سے بھی بڑھ گئے۔ ظلموا ظلم سے، ظلم کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، کنڈیشنز سے تجاوز کر جانا، حدود سے بڑھ جانا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، امپاسبل ہے ایک دم، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے بخشے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی شان یہ بنی کہ جو قرآن کو، صاحب قرآن کو مانے گا، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اسے بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور ہو ہی نہیں سکتا مگر یہی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی راہ دے، کوئی راستہ نہیں بچاتا سچائی کا، اچھائی کا، دین کا، حق کا۔ ہر راہوں میں ان کو ظلم، ہر راہوں میں ان کو بس وہی صبح و شام زندگی دیکھیے تو بس برا بھلا کہنا، یہاں تک کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ سب کی نگاہ میں برا نظر اور صحیح بھی ہے، لیکن ان کی نگاہ میں شیطان نے اچھا کر کے دکھا دیا کہ نہیں جو تم کر رہے وہ صحیح ہے۔ ابھی جو سچویشن ہے آپ اچھے سمجھ رہے ہوں گے، کتنا پریشان ہے پورے باشندگان ملک۔ یہ اس میں مسلمان تو الحمدللہ صبر، قناعت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، یہ تو ہمارا ہی عنوان ہے، ہم مسلمانوں ہی کا عنوان ہے الحمدللہ۔ ہم جانتے ہیں صبر تکلیف ہی کے بعد کیا جاتا ہے، خوشی میں صبر کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو پریشانی تکلیف ہمیں تو ہماری قسمت میں، ہمارے حصے ایمان میں داخل ہے الحمدللہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان پریشان نہیں، پورے باشندگان ہند پریشان ہے۔ اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، ساری انسانیت کی مدد فرمائے۔ آگے فرماتا تیسری آیت میں الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر صرف ایک راستہ بچا رکھا ہے اللہ نے، وہ راستہ ہے جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، ایسے ظالمین اور ایسے حد سے بڑھنے والوں کا صرف اور صرف جہنم کا راستہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اعلان کرتا ہوں میں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کو بہت مشکل ہے، نہیں، اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ جو مانیں گے اس کے لیے راہ جنت ہے، جو نہیں مانیں گے اس کے لیے راہ جہنم ہے، یہاں بھی ہمیشہ ہے، وہاں بھی ہمیشہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں راہ جنت نصیب فرمائے، جہنم کی راہ سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 4 آیت دیکھیے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، واہ، ایمان والوں کو ایک تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو سنو، ڈرنا مت، میں نے جو اسٹیٹس کفر کا بتایا اور نتیجہ جو کفر کا بتایا، جزا بلکہ سزا، بدلہ جو بتایا، اس سے پریشان نہ ہونا، مان لو نا۔ جہاں یہاں نہ ماننے والوں کا انجام ڈیفیکلٹ نظر آ رہا ہے، ایسے ہی ماننے والوں کا انجام کتنا خوبصورت ہے۔ سنو، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق کہ تمہارے پاس حق لے کر رسول آئے ہیں، حق کے ساتھ رسول آئے، قریب تو آ کر کے دیکھو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کفار آپ کے قریب نہیں آتے تھے، حقانیت کی بڑی وجہ یہ تھی۔ اب آپ سوچیں گی کہ نہیں آتے تھے تو حقانیت کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں اٹھائے، تلوار نہیں لی، پتھر تو اٹھائے ہیں، اینٹ تو اٹھائے ہیں، تعمیر کے لیے ہاتھ تو بٹائے ہیں، لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائے۔ تو ڈر کس کا تھا جو تم قریب نہیں آئے؟ صرف اس بات کا کہ وہ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، اثر کر ہی جائے گا، اثر کر ہی جائے گا۔ اسی لیے جب بھی محفل کا مسئلہ ہو تو آپ دیکھے ہوں گے پارہ نمبر 1 میں یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے تھے، یہ قرآن نے بتایا۔
یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے تھے فی آذانہم، اس طرح سے ان کو گویا خود یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی یہ تلقین کرتے تھے، نہیں جانا وہاں، ارے کچھ ایسی بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے اثر کر جاتا. حالانکہ اس تاثیر اور اثر کو وہ لوگ جادو کا نام دیتے تھے، جادو کا نام دیتے. اسی لیے جانتے ہیں شق القمر کا معجزہ اور سورج کے نکالنے کا معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ کیوں اللہ پاک نے بنایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جادو جو ہے صرف زمین پر ہو سکتا ہے، جادو کا تعلق زمینی حقیقت ہے. اگر تم انہیں کہتے ہو کہ جادو، تو پھر بتاؤ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو جادوگری نہیں ہے، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا تمہارے ہی مطالبے پر سورج کو نکالنا، یہ جادوگری نہیں ہو سکتی. گویا تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہر طرح سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس فرمایا، دفاع رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے کیا. عام لوگوں کو کہہ رہا، اے لوگو، اے اہل مکہ، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آ گیا ہے. مان لو، نہیں آئے تھے تم ویٹ کرتے تھے نا، انتظار کرتے تھے نا، اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر کے بولتے تھے کہ ہاں آنے والے ہیں. یہاں تک کہ جانتے ہیں توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پر ہوتا تھا، میم ہا میم دال محمد، وہ لوگ انگلی وہاں پر رکھتے تھے اور انگلی رکھ کر ایسے بولتے تھے، اے اللہ، یہودیاں، اے اللہ، اس نبی کے وسیلے سے جس کو تو آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اپوزیشن پر ہماری مدد فرما. بتائیے گویا کتنے بڑے ویٹر تھے، کتنا زبردست ویٹ کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں نا آپ، غور کیجئے آپ. اور جب آ گئے کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے ہیں. آنے سے پہلے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں دیکھے ہوں گے، جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. یہ یہودی حضور کی بعثت سے پہلے، محمد کے آنے سے پہلے اپوزیشن پر فتح کی دعا کرتے تھے ان کے وسیلے سے. اے اللہ، ان کے وسیلے سے جس کا تو نے آخری زمانے میں وعدہ کیا ہے بھیجنے کا، ہماری مدد فرمانا. تو ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا تھا. بتائیے، فَيُنْصَرُونَ، ان کی مدد بھی ہوتی تھی. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. پھر جتنی بھی تعریف توریت میں، انجیل میں لکھی ہوئی یہ لوگ پائے تھے، وہ ساری تعریف اور تعارف کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ جب آئے، کفروا بہ، انکار کر بیٹھے. ارے کچھ الگ صفت کے ساتھ آتے تب انکار تمہارا پاسبل صحیح ہے، امکانی طور پر. پھر بھی انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ آتے نہیں، بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. صحیح ہے. تو بتاؤ جب آ گئے تو کیوں انکار کیے؟ اللہ پاک فرماتا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے منکرین پر میری لعنت ہو. صدیوں سے میرا مطلب اس نبی کا انتظار کر رہے تھے اور جب بھیج دیا تو انکار کر دیے. کیسا واٹ نون سینس. اسی موقع سے کہا جاتا انکار ہی نہیں کرنا تھا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے، اے اہل مکہ، اے لوگو، حق کے ساتھ رسول تشریف لائے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، مان لو ان کو. اگر ترجمہ یہ کریں گے ایمان لاؤ، تو ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ دھیان دیجئے گا محمد الرسول اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں ہے نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سب ہے ایمان، لیکن یاد رکھیے گا بڑا اہم جملہ دے رہا ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہے ثانوی حیثیت رکھتی ہے. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اور سب سے امپورٹنٹ جو ایمان لانے کا بیس یا ایمان لانے کی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے اللہ پاک نے کہا رسول آئے فآمنوا، مانو ان کو مانو گے تب ہی سب کو مانو گے، یہاں تک کہ مجھے بھی مانو گے. خدا کا ماننا بھی
انہی یعنی رسول ہی کی معرفت پر یا ماننے پر موقوف ہے۔ اب غور کریں، 650 برس گزر گیا تھا، صحیح ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اس درمیان میں تقریباً 650 کا کم و بیش، اسی لیے نا 1442 ہجری ہے اور 2021، تو 1400 اور 2000 میں اگر مجموعی بھی کاؤنٹ کریں تو 600 650 کا ہے نہیں؟ تو عیسیٰ عیسوی سے، ہجری نبی سے، خیر کہنا یہ، تو اتنا عرصہ گزر گیا، چاہتا تو نہیں بھی بھیج سکتا تھا، لیکن تیرے انتظار کی وجہ سے وہاں کی ہواؤں نے، در و دیوار نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے، غرضے کہ جب ہر طرف سے یہ پکار آئی کہ کوئی مسیحا کو بھیج مولا، کوئی طبیب بھیج، کوئی معالج بھیج، کوئی بے کسوں کا کس بھیج، بے بسوں کا بس بھیج، تب میں نے بھیجا ہے۔ دیکھا، جملے پہ غور کیجیے آپ، کیونکہ اگر میں سنت کے مطابق بھیجنا تو پھر حضرت عیسیٰ کو جیسے اٹھایا فوراً محمد کو بھیج دینا تھا، سنت تو میری یہ ہے، لیکن اس نبی کو بھیجنے کے بعد چونکہ مجھے کسی کو بھیجنا نہیں تھا تو میں نے تجھے دیکھا کہ ضرورت ہے یا نہیں، لیکن ایک ایک سیکنڈ تو نے ضرورت محسوس کی نبی کی، در و دیوار محسوس کیے، ہر چیز پر ظلم ہو رہا تھا، جانوروں سے بھی بلا وجہ کا کام لیا جا رہا تھا، انسانیت تو پوری طرح سے مجروح ہو چکی تھی، ہر طرح سے۔ اللہ پاک نے پھر کہا، تم جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تم پریشان تھے، لو میں ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اب بھیج دے رہا ہوں، فآمنو، مان لو۔ یعنی اب ترجمہ یہ کیجئے، اب تو مانو گے، اب تو مانو گے کہ اب بھی نہیں مانو گے؟ اب نہیں مانو گے تو اب تو میں ساری راہ حق کو بند کر دوں گا، تم کچھ نہیں بول سکتے۔ ایک دن کی بات نہیں، 650 کا عرصہ چھوٹا سا نہیں ہوتا، 2 مہینہ، 5 مہینہ، 10 مہینہ، 2 سال، 5 سال بھی اگر دے دے تو بہت ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ 650، باپ رے باپ، اتنا عرصہ دینے کے بعد اور تیرے مطالبہ پر، تیری خواہشوں پر، تیری تمام معرفوں پر غور کریں، جو تو جانتا تھا، پہچانتا تھا، ساری کتابوں میں پڑھ کر کے انتظار کرتا تھا کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، اللہ اللہ، جو میں نے بھیجا تو انکار کیوں کیا؟ اور جب انکار کیا تو اب سزا لینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اگر انتظار کے بعد مان لیتے تو پھر تیرا انتظار بھی پازیٹیو ہوتا اور تجھ کو انتظار کا بھی ثواب دیتا، لیکن تو نے انتظار کے بعد نہ مان کر یہ 650 برس کے انتظار کو بھی اپنے عذاب کا سبب بنا لیا تھا۔ یہ یوں صحیح کہیے کہ یہ غلط انتظار کر رہا تھا۔ یوں سمجھیے آپ کسی مہمان کا انتظار کریں اور آزو بازو والے خوب کہیں کیا یار بڑے اہم ہیں کیا، اور آپ خوش ہو کر بولے ہاں یار بہت امپورٹنٹ ہے، انتظار ہے، انتظار، اور آ جائیں اور آپ انسلٹی شروع کر دیں، ان کی بے عزتی شروع کر دیں ان کی، تو آزو بازو والے بولیں گے نا کیسا جی کتنا سختی سے انتظار کر رہا تھا، اسی واسطے انتظار کر رہا تھا۔ تو وہاں انتظار، اے اللہ بھیج بھیج بھیج، مدد فرما مدد فرما، کمال ہے، یہ تو پازیٹیو ہی انتظار ہوا نا۔ اگر اندر اندر بھی رکھتا انتظار کو تو مان سکتے تھے کہ ہاں یہ انکار ہی کے واسطے انتظار کر رہے تھے، لیکن تم نے تو اندر بھی نہیں رکھا، کھول کر کے کہا اے اللہ بھیج، یا تو جو آخری زمانے میں بھیجنے والا ہے اس کے وسیلے سے مدد فرما۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا، یہی نہ سمجھا جائے گا کہ تو چاہ رہا ہے ان کو، تو ان کے لیے پازیٹیو ہے، کلیئر جملہ ہے یہ، لیکن تمہاری جملے، تمہارا احساس، تمہارا انتظار سب پازیٹیوٹی پر دلالت کر رہا تھا، اور جب آ گئے تو بتاؤ کیوں انکار کر بیٹھے؟ اب اسے غلط نہیں کہیں گے تو کسے غلط کہیں گے؟ رب فرماتا ہے فآمنو، مان لو، خیر لکم، تیرا بھلا ہوگا۔ کیا کہنا، اس لیے کہ 2-3 درس پہلے آپ نے ایک جملہ سنا تھا، اللہ تعالی
آپ کے ایمان سے پاک ہے، یعنی آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں اللہ پر کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں، پاک ہے. سمجھ رہے نا؟ آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں کوئی اثر پڑنے والا نہیں، وہ ذاتی طور پر پاک ہے، منزہ ہے آپ کے ایمان سے. ایمان مومن، یہ جملہ استعمال کیا تھا میں، ایمان مومن اور کفر کافر، کافر کے کفر سے بھی پاک ہے اور مومن کے ایمان سے بھی پاک ہے. مطلب مومن کا ایمان مومن کو فائدہ دے گا، رب سے کوئی اس کا واسطہ نہیں، رب تو دے گا بس. اور کافر کا کفر بھی رب پر کوئی افیکٹ نہیں ڈالے گا، اسی کو سزا دے گا. صحیح ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہا یہاں پر دلیل دیکھیے مل گئی، فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، مان لو خَيْرًا لَكُمْ، تیرا بھلا ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ نہیں مانو گے شَرًّا لَكُمْ، یہی مطلب ہوا تیرا برا ہوگا، مجھے کچھ اثر پڑنے والا ہے نہیں، یہ کہنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ. آگے فرماتا وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر کفر کرو گے، نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو سن لو آج تم جس زمین پر چل رہے ہو یا جس زمین کے اندر جاؤ گے یا کچھ بھی جو یوز کر رہے ہو جسمانی طور پر زبانی طور پر کسی بھی طرح سے، تو سن لو جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک آسمان ہو یا زمین اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. تم خود 600 برس کے بعد کی نسل ہو، تم اصل نہیں ہو. جب تمہاری اصلوں کو میں مار سکتا ہوں، تم نسل ہو، تمہیں کیسے نہیں مار سکتا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہی جانتا بھی ہے اور حکمت والا ہے. یہ دو لفظ پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک جملہ بول رہا ہوں، اللہ جانتا بھی ہے کون میرے نبی کو مانے گا. اسی لیے اتنے عرصے کے بعد اللہ نے بھیجا. کیوں؟ حکمت ہے، اللہ حکیم بھی ہے. سڈنلی بھیج دیتا پھر انکار کر دیتے تو تم بول سکتے تھے موقع دینا تھا نا، لیکن تم کو میں نے بہت موقع دیا کیونکہ میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں. پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو میں نے پیدا کیا ہے تو جانوں گا کیسے نہیں. مگر اس سے انفرادیت رسالت محمدی کی جو بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے محبوب کو اپنے پاس ہی رکھتا، لیکن اے بے کسوں کے کس، اے تمام انسانیت جو لرز رہے تھے، اے تمام پریشان حال لوگوں، اے تمام پریشان مخلوق، میں نے تمہاری خاطر تمہاری وجہ سے بھیجا ہے. دیکھا، ورنہ مجھے کیا پڑی، میں اپنے محبوب کو جب عیسیٰ کو اپنے پاس بلا سکتا ہوں تو عیسیٰ کے بھی یہ نبی ہیں، عیسیٰ سے بھی زیادہ اس کو چاہتا ہوں میں، کائے کو بھیجتا تمہارے پاس، اپنے ہی پاس رکھتا. کوئی اپنا محبوب تمہیں دے کیوں دے؟ لیکن میں نے اپنے محبوب کو صرف اس لیے دیا تاکہ تم انہیں مانو تمہارا بھلا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. مبارک مقدس معظم مہینے کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کو نیک بنائے، نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کے ماں باپ جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم